اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، عہد کی پاسداری کرو۔ تقوی اختیار کرنا ہی ایمان کی نشانی ہے، اپنے رب کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ قیامت آئے گی اور ضرور آئے گی، بے شک اس دن بہت شدید زلزلہ اور عذاب ہوگا۔ امام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیخ علی الحذیفی کا خطبہ حج کے دوران کہنا تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھائیں۔ مسلمانوں کا صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ جن قوموں نے ظلم کیا ان سے نعمتیں چھین لی گئیں، کسی بھی ایسے عمل سے گریز کریں جس سے وحدت کو نقصان پہنچے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات بہتر فرمائے۔ حجاج عرفات سے فارغ ہو کر منی تشریف لے جائیں گے۔ بیس لاکھ عازمین حجاج کی غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ روانہ ہونے لگے، کھلے آسمان تلے رات گزاریں گے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی جائیں گی۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے کنکریاں جمع کی جائیں گی۔ کل حجاج دوبارہ منی واپس پہنچیں گے۔ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کریں گے، جس کے بعد احرام کھول دیے جائیں گے۔ پاکستانی کی جانب سے ناقص حج انتظامات کی شکایات، کہتے ہیں کہ 12 لاکھ روپے حج کے لیے دیے لیکن ہمیں بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا، ہماری شکایت کا کوئی نہیں سن رہا، کئی بار جلا ہوا کھانا ملا ہے۔ وزیر مذہبی امور کی جانب سے شکایات کے ازالے کی یقین دہانی پر حجاج سیخ پا کہتے ہیں، اب کیا فائدہ، پہلے ایکشن کیوں نہیں لیا، ہم جیل آئے ہیں یا حج پر؟ پاکستانی افسران سعودی عرب میں حج انتظامات سے متعلق کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان دیرینہ تنازعات کے پرامن حل کا حامی ہے۔ اقوام متحدہ نے شہریوں کو مساوات، حق خود ارادیت کے حقوق دیے ہیں۔ 8 دہائیوں کا طلب ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی بین الاقوامی اور سلامتی کی بحالی سے متعلق بحث سے خطاب، کہا کہ اہم سیشن کے انعقاد پر چین کے وزیر خارجہ کا مشکور ہو، موجودہ حالات میں سیشن کا انعقاد وقت کی ضرورت تھی۔ اقوام متحدہ کے چارٹر میں راستوں کے درمیان تعلقات کے اصول وضع کیے گئے ہیں۔ پاکستان UN چارٹر اور اصولوں پر کاربند ہے۔ چین دنیا کے لیے قابل تقلید ماڈل بن چکا ہے، معاشی طاقت کے لحاظ سے اس کا کوئی ثانی نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے حوالے سے تقریب سے خطاب، کہا کہ خطے میں امن و خوشحالی چین کی کوشش قابل تعریف ہے۔ محنت اور مسلسل کوشش سے ہم پاکستان میں ایک چھوٹا چینی معاشی ماڈل ضرور حاصل کریں گے۔ پاک چین ایگریکلچر تعاون ورکشاپ سے خطاب میں زراعت، سائنس، جدت اور دیہی ترقی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عزم۔ وزیر اعظم پاکستان کو چائنیز اکیڈمی آف ایگریکلچرل سائنسز کی جانب سے اعزازی پروفیسرشپ سے نواز دیا گیا۔ پاک چین تعلقات نئی اسٹریٹجک بلندی پر، دونوں ممالک ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ دفاع، سلامتی اور انسداد دہشت گردی تعاون میں مزید وسعت دینے کا اعلان۔ پاکستان کا ون چائنا پالیسی اپنی وابستگی کے عزم کا اظہار، تائیوان چین کا ناقابل تنسیق حصہ قرار۔ وزیر اعظم کے دورہ چین پر جاری مشترکہ اعلامیے میں دونوں ممالک کا دوستی کو نئی بلندیوں پر پہنچانے کا عہدہ۔ دو طرفہ اسٹریٹجک تعاون کی وسعت، علاقائی اور عالمی امور پر قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف چین کا 4 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچیں گے۔ امریکہ ایران جنگ میں پاکستان کے کردار کی پذیرائی کا سلسلہ جاری، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سفارتی کوششیں پاکستان کی علاقائی اہمیت بڑھانے کا ذریعہ قرار۔ ترک ٹیلی ویژن TRT ورلڈ کے مطابق کشیدگی کے دوران پاکستان نے علاقائی قوتوں کے برعکس خاموش، منظم اور مؤثر سفارتکاری کا راستہ اپنایا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سفارتی کاری تشہیر کے بجائے خاموش روابط اور بیک چینل ڈپلومیسی پر مبنی رہی۔ پاکستان کی عسکری قیادت اقتصادی راہداری، علاقائی روابط اور سفارتکاری کے ضامن کے طور پر ابھری۔ جنگ بندی کے باوجود امریکہ کا جنوبی ایران میں فضائی حملہ، امریکی سینٹرل کمانڈ نے تصدیق کر دی۔ کارروائیاں امریکی فوجیوں کو ممکنہ خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے کی گئیں۔ سینٹ کام کا دعویٰ، ترجمان کے مطابق امریکی فورسز نے ان مقامات کو نشانہ بنایا جہاں ایرانی فورسز کی جانب سے بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیوں اور میزائل لانچ سائٹس کی موجودگی کا خدشہ تھا۔
برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق گزشتہ روز جنوبی ایران کے شہر بندر عباس اور نئے ہرمز کے قریب ساحلی علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ فوری طور پر کسی بڑے نقصان یا جانی خسارے کی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ جنوبی ایران پر فضائی حملوں کے بعد پاسداران انقلاب کا جوابی وار، امریکی MQ-9 ڈرون مار گرایا، F-35 فائٹر جیٹ پر بھی فائرنگ۔ امریکی فوج کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی پر خبردار کر دیا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے اپنے پیغام میں کہا کہ ایران نے جاری امریکہ کو ایسا تھپڑ رسید کیا ہے کہ اسے اب خطے میں شرارتوں اور فوجی اڈوں کے قیام کے لیے محفوظ پناہ گاہ حاصل نہیں ہوگی۔ مستقبل امن کے لیے مستقل امت اسلامیہ اور نئی اسلامی تہذیب کا ہے، جبکہ متزلزل صہیونی حکومت اور اسرائیل اپنے عمر کے آخری مراحل کے قریب پہنچ چکا ہے۔ خطے کے اقوام اور ممالک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یورینیم کے حوالے سے نیا بیان جاری کر دیا۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ ایران کو افزودہ یورینیم تباہ کرنے کے لیے اسے امریکہ کے حوالے کرنا ہوگا، یا پھر ایران کے ساتھ اشتراک اور ہم آہنگی کے ذریعے اسے جگہ پر یا کسی دوسری قابل قبول جگہ پر تلف کر دیا جائے گا۔ مجوزہ حتمی معاہدہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکے گا اور یہ بھی یقینی بنائے گا کہ ایران کے افزودہ یورینیم کو تسلی بخش انداز میں سنبھالا جائے۔ آب ہرمز کسی نہ کسی طریقے سے کھلی رہے گی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ معاہدے کی زبان اور الفاظ پر مذاکرات میں چند دن لگ سکتے ہیں۔ ابتدائی دستاویز میں مخصوص زبان سے متعلق بہت سی باتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کا آئل مارکیٹنگ کمپنیوں سے 72 ارب روپے ونڈ فال منافع واپس لینے کا پلان، آئندہ مالی سال اور MOEC سے ونڈ فال گین ٹیکس وصول کیے جانے کا امکان۔ حکومتی ذرائع کے مطابق آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے خطے کے کشیدگی کے دوران پیٹرولیم مصنوعات پر منافع کمایا۔ رقم واپس لے کر پیٹرولیم سبسڈی بجلی نرخوں میں ریلیف مالی خسارہ کم کرنے کے لیے استعمال ہوگی۔ بھارت سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک میں شامل ہے۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملکہ دوشنبے میں بین الاقوامی واٹر کانفرنس سے خطاب، کہا کہ گزشتہ برسوں میں پاکستان کو شدید ترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ کاربن کے اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے۔ دنیا بھر میں 2 ارب آبادی کو صاف پانی میسر نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے وفد کی ملاقات، مریم نواز کی AIB کی پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں میں شراکت داری کی پیشکش، صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ، کہا اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کو عالمی سطح پر سراہا گیا، 1 سال میں 1 لاکھ سے زائد گھر تعمیر ہو چکے ہیں، صاف پانی، صحت اور جدید ٹرانسپورٹ پنجاب حکومت کی ترجیحات میں شامل۔ سندھ حکومت کی جانب سے متوسط طبقے کے موٹر سائیکل مالکان کو دی جانے والی 2000 روپے ماہانہ پیٹرول سبسڈی صرف 1 ماہ بعد ہی بند ہونے کا انکشاف۔ ذرائع کے مطابق اپریل میں رجسٹریشن کروانے والے موٹر سائیکل مالکان کو بینک اکاؤنٹ میں 2000 روپے کی رقم منتقل کی گئی۔ مئی میں یہ ادائیگیاں روک دی گئیں، کسی صارف کی سبسڈی موصول نہیں ہوئی۔ کراچی میں ڈرگ ڈیلر انمول اور پنکی کو اسپتال منتقل کیے جانے کی تردید، ترجمان ساؤتھ زون پولیس کے مطابق ملزموں کو علاج جیل میں ہی جاری ہے۔ ڈاکٹرز نے انمول کی تفصیلی طبی معائنہ کیا۔ محکمہ صحت سندھ کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایبولا سے بچاؤ کے اقدامات، وائرس کے عالمی خطرات کے پیش نظر اعلیٰ سطح کا ہنگامی اجلاس، ایبولا سے نمٹنے کے لیے ہنگامی تیاریوں کا جائزہ، ایئرپورٹ پر سخت نگرانی، فوری ردعمل اور آئسولیشن وارڈ بنانے کا فیصلہ۔ اجلاس کے بعد مختلف شعبوں کے افراد کو ٹریننگ فراہم۔ پاکستان کی بحری برادری عید الاضحیٰ آج منا رہی ہے۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ جاری، کراچی میں صدر کی طاہری مسجد میں نماز عید کا اجتماع، اعتراف کی سڑکوں اور گلیوں میں بڑی تعداد میں پولیس کی نفری تعینات رہی۔
عید الاضحیٰ سے قبل ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی عروج پر کسی کو مناسب قیمت میں بکرے کی تلاش تو کوئی بیل کے بھاؤ تاؤ میں مصروف، دیوپاریوں کی منافع بخش ریٹس میں اپنے جانور فروخت کرنے کی سر توڑ کوشش۔ جانور کی خریداری کے بعد قربانی کے انتظامات، کہیں چھریوں پر دھار، کہیں بغضیں تیز کروانے کا سلسلہ جاری، قصائیوں کی دگنی سے زائد رقم کی ڈیمانڈ، مویشیوں کے آرائشی سامان کی خریداری بھی بڑھ گئی۔ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے پنجاب بھر میں 1 کروڑ 20 لاکھ ماحول دوست ویسٹ بیگ تقسیم، صوبے میں 35 سے 37 لاکھ جانوروں کی قربانی متوقع۔ وزیر اطلاعات عظمت بخاری کہتی ہیں کہ شہری آلائشیں ویسٹ بیگز میں ڈال کر مخصوص جگہ پر رکھیں، ستھرا پنجاب کا عملہ خود آلائشیں اٹھانے پہنچے گا، حکومتی ہدایات کی خلاف ورزی پر 50,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ عید سے قبل کراچی والوں کو بجلی پانی گیس کے بحران کا سامنا، کئی گھنٹے بجلی بندش سے شہری پریشان، شیڈول اوقات کے علاوہ بھی گیس غائب ہونے سے گھریلو اور کمرشل صارفین مہنگی LPG خریدنے پر مجبور، ڈھابے جی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا فالٹ تاحال درست نہ ہو سکا، شہر کو 4 سے 5 کروڑ گیلن پانی کی فراہمی معطل، کے الیکٹرک کے بجلی سپلائی بحال کرنے کے دعوے۔ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف مظالم کی انتہا، عید الاضحیٰ سے قبل نماز عید اور قربانی پر پابندی عائد، گائے، بچڑے اور اونٹ کی قربانی پر پابندی کی وارننگ جاری، کٹ پتلی عدالتیں بھی مودی کے زیر اثر، کلکتہ ہائی کورٹ کا مسلمانوں کے خلاف فیصلہ جاری، گائے کی قربانی نہ ہی عید الاضحیٰ کا حصہ ہے اور نہ اسلام میں حکم ہے، فیصلے کا متن۔ اور ملک کے بیشتر حصوں میں موسم شدید گرم، دادو میں پارہ 48 ڈگری تک جا پہنچا، کراچی میں 34 ریکارڈ۔ NDMA نے عید الاضحیٰ کے دوران شدید گرمی کا الرٹ جاری کر دیا، ہیٹ ویو کی پیش گوئی، شمالی علاقوں میں گلیشیئرز پگھلنے، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی صورتحال کا خدشہ، عوام کو احتیاطی تدابیر کی ہدایات۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔